من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یا فتاح وبک نستعین یا فتاح وبک نستعین رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ اصول حدیث کے حوالے سے اصطلاحات کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے علم حدیث کو سیکھنے کے لیے، چونکہ علم حدیث میں حضرات اکابرین نے ابتدا ہی سے بہت زیادہ محنت کی ہے اور بہت زیادہ محنت کر کے، مشقت کر کے، تحقیق کر کے ان احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے، تاکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اقوال، افعال، اعمال، اوصاف ہیں وہ امت تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں اور امت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون سی احادیث کس درجے کی ہیں اور کن پر ہم نے عمل کرنا ہے، کن پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ اس سلسلے میں احادیث میں بہت زیادہ احتیاط کی گئی ہے۔ محدثین نے یہ نہیں ہوا کہ ویسے ہی کوئی حدیث سنی اور کسی نے کوئی بات بتائی تو اس کو درج کر دیا، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے اس کے بارے میں مکمل تحقیق کی گئی کہ آیا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ثابت ہے بھی یا ثابت نہیں ہے، یا اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ابتدا ہی سے حضرات محدثین کرام نے بہت زیادہ محنت کی، یہاں تک کہ ایک ایک حدیث کو پرکھا، اس کے ایک ایک راوی کو پرکھا۔ اب بھی احادیث کی روایت کرنے والے جتنے بھی محققین ہیں، آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، یا وہ حضرات جنہوں نے روات احادیث پر کتابیں لکھی ہیں، اسماء الرجال کے فن میں مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے جو راوی بھی کسی بھی حدیث کا ہے، کسی بھی درجے کا ہے، اس کو جمع کیا ہے اپنی کتب کے اندر، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس معاملے میں سہولت اور آسانی رہے اور پتہ چل جائے کہ جو فلاں راوی حدیث بیان کرتا ہے یہ کس درجے کا ہے، اس کی حدیث قابل قبول ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ایک ایک بات کو انہوں نے درج کیا ہے، ایک ایک بات کو درج کیا ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، یہاں تک کہ حروف تہجی کی ترتیب سے کسی راوی کا نام آپ کے سامنے آ جائے، اب اس راوی کو آپ دیکھنا چاہیں، پرکھنا چاہیں کہ اس کی زندگی کیسے گزری، اس کا کھانا پینا کیسے تھا، اس کا رہن سہن کیسے تھا، اس کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اس کی بیرونی زندگی کیسی تھی، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے تھے، اس کے اخلاقیات کیا تھے، عبادات میں کس درجے کا تھا، تقوی طہارت میں اس کا کیا درجہ تھا، ایک ایک بات کو محدثین نے جمع کیا، یہاں تک کہ غالباً یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے، اس کے راوی کی تحقیق کرنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے ایک ایک بستی میں ہم جاتے، جس محلے میں، جس گلی میں، جس بستی میں وہ راوی رہتا، ہم اس محلے والوں سے اس راوی کی ایک ایک بات معلوم کرتے کہ اس کا رہنا سہنا کیسا ہے، اس کا کھانا پینا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کی معاشرات، اس کی اخلاقیات، اس کی عبادات کیا ہے، کس ذہن کا یہ آدمی ہے۔ یہاں تک اتنی تحقیق کی جاتی، اتنا ان کو پرکھا جاتا کہ بعض لوگ پوچھتے کہ کیا آپ نے کوئی اپنی بچی کا انہیں رشتہ دینا ہے کہ اس کے بارے میں آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں؟ تو یہ علم حدیث ویسے ہی ہم تک نہیں پہنچا، اور پھر اس میں جو تحقیق کی گئی ہے اس میں رشتوں کا، برادریوں کا، دوست احباب کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو چلو جیسی چاہے حدیث بیان کرتے ہیں، بیان کرنے دی جائے، اس کو درج کر دیا جائے، نہیں، اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا، کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے معاملہ میں۔ حضرت علی المدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے ان کے والد کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے والد بھی احادیث بیان کرتے ہیں تو کیا ہم آپ کے والد سے حدیث لے لیا کریں؟ تو پہلے تو فرمایا کہ بھائی ادب کا تقاضا ہے، آپ میرے والد کے بارے میں کسی اور سے پوچھ لیجئے، مجھ سے نہ پوچھئے، میں اس معاملے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا نہیں حضرت، ہم نے کسی اور سے نہیں پوچھنا،
ہم نے تو آپ کی رائے معلوم کرنی ہے کہ آپ کے والد محترم وہ بھی احادیث بیان کرتے ہیں، تو ان سے حدیث ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ تو پہلے تو ادب کا تقاضا تھا، سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگے بھائی اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاملہ ہے، تو لہٰذا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے والد جو حدیث بیان کرتے ہیں ان کی حدیث مت سنیے، ان سے نہ لیجئے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، اور اس حد تک محنت کی گئی، محدثین نے اتنی محنت کی، یہ چونکہ وضاع قسم کے لوگ جو جیلی حدیثیں بناتے تھے، حدیثیں گھڑتے تھے، اس وقت بھی بہت تھے، آج بھی بڑے ہیں۔ آج بھی ہر چند دن کے بعد فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ کوئی نئی بات آ جاتی ہے کہ حدیث ہے۔ تو اس لیے آپ کے پاس کوئی بھی چیز آتی ہے پہلے اس کی تحقیق کیجئے، پھر اس کو پھیلائیے۔ اتنی جیلی روایات روزانہ آ رہی ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ کبھی کسی کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کسی میں کچھ کہا جاتا ہے، کسی میں کچھ کہا جاتا ہے۔ اگر آخر میں ہمارے پاس وقت رہا تو موجودہ دور میں عوام میں اور آج کے خطباء اور واعظین میں جو من گھڑت اور جیلی روایات مشہور ہیں، جن کو بیان کر کر کے وہ اس پر داد لیتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ کریں گے کسی موقع پر۔ اسی کتاب میں اگر کوئی بحث آگے یا آگے حدیث کی کتاب میں کہیں پر کوئی بات آئی تو انشاءاللہ ان روایات کو بھی سامنے رکھیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتنے جیلی گھڑنے والے لوگ، روایات گھڑنے والے لوگ اتنے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں جب ہارون الرشید کا دور خلافت تھا، ہارون الرشید کے سامنے ایک جیلی حدیثیں بنانے والے کو لایا گیا، تو ہارون الرشید نے اس معاملے میں بہت کام کیا ہے، بڑے نیک بادشاہ تھے۔ تو ہارون الرشید نے اپنے جلاد کو بلایا اور کہا کہ تلوار لو اور اس جو جیلی روایتیں گھڑنے والا ہے اس کا سر قلم کر دو، اس کا سر قلم کر دو۔ جب اس کا سر قلم کرنے لگے تو وہ جیلی روایتیں گھڑنے والا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ میرا سر تو قلم کر دیں گے، لیکن آپ کی حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں گھڑ 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 کے میں نے ڈال دی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مجھے تو مار دو گے، میں تو قتل ہو جاؤں گا، لیکن آپ کی حدیث کی کتابوں میں جو من گھڑت روایتیں گھڑ گھڑ کے صبح سے شام تک میرا مشن یہی ہوتا تھا۔ بعض لوگ ایسے تھے ان کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، جو بات سوچتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات سوچتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کرتے جاتے جیلی روایات۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جو آپ کی حدیثوں کے سلسلے کو میں نے مشکوک کر دیا ہے، جو جیلی روایتیں میں نے اس میں داخل کر دی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں تو قبر میں چلا جاؤں گا۔ ہارون الرشید رحم اللہ نے ایک جملہ بولا، ان کا چل تو جا قبر میں، ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک موجود ہے، ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک موجود ہے، وہ اتنا محقق عالم ہے، حدیث کے معاملے کو ایسا سمجھتا اور جانتا ہے کہ وہ صحیح حدیثوں کو الگ کر دے گا اور تیری گھڑی ہوئی جتنی جیلی روایتیں ہیں ان کو جمع کر کے تجھے تیری قبر میں پہنچا دے گا۔ تو اس لیے آج منکرین حدیث جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں جیلی بھی ہیں، احادیث میں تعارض بھی ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب فضولیات ہیں۔ عموماً حدیث کی حجیت پر اور فتنہ انکار حدیث پر جو منکرین حدیث کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یا حجیت حدیث پر ہماری طرف سے جو دلائل دیے جاتے ہیں اور ان کے تانے بانے کے جو جوابات دیے جاتے ہیں، وہ تو اس موقع پر ان کا تو وقت نہیں ہے، لیکن عموماً وہ جب آپ کا سلسلہ احادیث دورہ حدیث شروع ہوگا تو حدیث کی کتابوں کے مقدمے میں ابتدا ہی میں اساتذہ یہ ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں کہ حدیث حجت ہے یا نہیں ہے، قرآن میں اس کا ثبوت کیا ہے، حدیث سے اس کا ثبوت کیا ہے، عقلاً اس کا کیا ثبوت ہے، یہ ساری بات وہاں پر کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجئے، عام طور پر منکرین حدیث کی طرف سے ایک بات پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ کتابت حدیث سے آپ نے منع کیا،
کتابت حدیث سے آپ نے منع کیا اور فرمایا کہ جس نے قرآن کے علاوہ کوئی بات مجھ سے لکھی ہے اس کو چاہیے مٹا دے۔ تو اس روایت کو لے کر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ہم اس کے تحقیقی جوابات میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ جب آپ حدیث پڑھیں گے وہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منکرین حدیث، جو حدیث کے منکر ہیں، جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی بات مجھ سے اگر تم نے لکھی ہے تو اس کو مٹا دو۔ سوال یہ ہے، یہ مٹانے والی بات قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ کا ذوق سلامت ہو تو بہت عمدہ جواب ہے۔ مسلم شریف ہی کی تو حدیث ہے نا، کہ جس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کے علاوہ باقی چیزوں کو مٹا دو، یہ بھی تو حدیث ہے، اور تمہارے نزدیک حدیث دلیل نہیں ہے، تو یہ دلیل کیوں پیش کر رہے ہو؟ تم تو حدیث کو دلیل نہیں مانتے، تمہارے نزدیک حدیث حجت نہیں ہے، تمہارے نزدیک حدیث وحی نہیں ہے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو وحی ہو، تو تم قرآن کی آیت پیش کرو کہ قرآن میں کہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان نہ کرو۔ پیش تم حدیث کر رہے ہو، مسلم کی روایت پیش کر رہے ہو، روایت تم مسلم کی پیش کر رہے ہو، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو یہ روایت کیسے حجت ہو گئی؟ سیدھی سی بات ہے، شاید آپ کو سمجھ آ گئی۔ دیکھیں، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اگر لکھنے سے منع کیا تو زبانی یاد کرنے کا بھی تو حکم دیا نا، اس کی جو اجازت تھی وہ کیا ہوئے؟ تو بعد میں ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے اس لیے منع کیا تھا چونکہ الگ کوئی رجسٹر یا دفتر نہیں ہوتے تھے کہ الگ رجسٹر ہے یہ حدیث کا ہے اور الگ رجسٹر ہے یہ قرآن کا ہے۔ پتوں پر اور مختلف تختیوں پر، سلوں پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر، ان چیزوں پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ تو بعض صحابہ قرآن بھی لکھتے تھے، حدیث بھی لکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ابتدا میں منع فرمایا کہ قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے، قرآن و حدیث مکس نہ ہو جائے۔ لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ حجت الوداع کے موقع پر، یہ لفظ حجت الوداع ہے، بلکہ حجت الوداع پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، حجت الوداع۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکتبوہ لابی شاہ۔ ابو شاہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے حجت الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے یہ مجھے لکھ کر دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا اس کو لکھ کر دے دو، لکھنے کی اجازت مل گئی۔ ابتدا میں منع کیا، آخر میں اجازت دے دی، تو پہلی بات منسوخ، دوسری ناسخ ہوتی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، قید العلم بالکتابت، کہ علم کو لکھنے کے ساتھ مقید کرو، چونکہ بعض اوقات ذہن سے بات نکل جاتی ہے، تو اس لیے آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جو باتیں آپ سن رہی ہیں اس کو لکھنے کے ساتھ مقید کریں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، ان کو لکھ لیں۔ پھر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر بات لکھا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ہر بات نہ لکھا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو آپ کہتے ہیں آپ لکھ دیتے ہو، جو آپ بولتے ہیں آپ لکھ دیتے ہو۔ آپ کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو لہٰذا ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نہ لکھا کرو۔ انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی نے مجھے منع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، لہذا تم حدیث نہ لکھا کرو، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس زبان سے صرف حق بات نکلتی ہے، تم لکھا کرو، اس زبان سے صرف حق بات نکلتی ہے، تم لکھا کرو۔ بہرحال چونکہ عرب لوگ لکھتے ویسے بھی کم تھے، ان کے حافظے بڑے مضبوط تھے، وہ تو بات کو زبانی یاد کر لیتے تھے، ہماری طرح ان کے حافظے نہیں تھے کہ صبح بات سنی ہے 5 منٹ کے بعد ہمیں بھول گئی ہے۔ ان لوگوں کے حافظے بہت تیز تھے۔ اشارتاً میں آپ کو بتاتا چلوں، ورنہ جب حدیث کی کتابوں کے مقدمے میں اس پر تفصیلاً گفتگو ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن یہ کیا نام تھا، عبید اللہ بن عادی، عبید اللہ بن عادی، ان کے ایک واقعہ ہے، یہ جب بچپن میں تھے، جب ان کی پیدائش ہوئی، عبید اللہ بن عادی جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت وحشی وہاں پر گیا ہوا تھا، بعد میں تو وحشی صحابی بن گئے تھے، تو یہ وحشی ان کے گھر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر
کپڑے میں لپیٹ کر ان کو دیا کہ دائیا کے پاس لے جاؤ، مرزیا کے پاس لے جاؤ، اسے مرزیا کے پاس پہنچا دو۔ انہوں نے پہنچا دیا۔ وقت گزرتا گیا، سال ہا سال گزر گئے۔ کسی موقع پر جعفر بن عمر یہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبید اللہ بن عدی ہم وحشی کے ساتھ ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے گئے۔ تو عبید اللہ نے وحشی سے پوچھا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو وحشی نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا، پہلی بار آپ کو دیکھا ہے، لیکن البتہ مجھے اتنی بات یاد ہے، کئی سال پہلے عدی بن خیار کے جو عبید اللہ کے والد ہیں، عدی بن خیار نامی ایک شخص کے پاس میں گیا تھا، اسی دن ان کا بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو وہ بچہ انہوں نے چادر میں لپیٹ کر مجھے دیا تھا کہ اس کو مرزیا کے پاس چھوڑاؤ، دائیا کے پاس چھوڑاؤ۔ تو اچانک اس بچے کے پاؤں ننگے ہو گئے، کپڑا ہٹ گیا، باقی بچہ کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تھی، تو اس بچے کے پاؤں کے ساتھ آپ کے پاؤں زیادہ مشابہ ہیں۔ بتائیں کتنا مضبوط حافظہ ہے، کتنا مضبوط حافظ ہے کہ پاؤں بچپن میں پہلے دن میں دیکھے، اور اب یہ کئی سال اس کی عمر ہو چکی، پاؤں کو دیکھو اور کہا یہ پاؤں اس بچے کے پاؤں کے ساتھ مشابہ ہیں۔ ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے لکھنے کی، وہ تو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بات سنتا ہوں وہ یاد ہو جاتی ہے، اس لیے 80 دن میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے شیخ ابو زرع رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ ابو زرع کو 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں تو کیا وہ حانس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں بھائی، وہ حانس نہیں ہوگا، وہ حانس نہیں ہوگا۔ 1 لاکھ حدیث تو مجھے سورۃ اخلاص کی طرح یاد ہیں، اور 2 لاکھ میرے حافظے کے اندر محفوظ ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کو کسی شیخ سے کچھ احادیث ملی تھیں، تو انہوں نے اس کے 2 جز بنائے۔ کسی موقع پر سفر میں تھے مکے کے راستے میں، تو اسی شیخ سے ملاقات ہو گئی جن کی حدیثیں ان کو ملی تھی، اسی شیخ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی سند کو براہ راست شیخ کے ساتھ متصل کر دوں، کہ شیخ سے سماعت کروں، شیخ یہ حدیثیں مجھے سنائے اور میں سن لوں۔ تو شیخ کے پاس پہنچے، ان سے درخواست کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ حدیثیں مجھے سنا دیں، میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، اپنا نوشتہ لاؤ جو لکھا ہوا ہے آپ نے، تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ لے کر آئے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے سامان میں گئے تو اتفاق سے وہ گھر رہ گئیں یا کہاں پہ رہ گیا، وہ نسخہ ملا ہی نہ۔ پریشان ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر سادہ کاغذ اٹھائے، سادے کاغذ اٹھائے، آ کر شیخ کے سامنے بیٹھ کے شیخ نے حدیثیں پڑھنی شروع کی۔ اچانک شیخ کی نظر پڑی، شیخ نے دیکھا کہ سادے کاغذ لے کر بیٹھے ہو، ناراض ہو گئے کہ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی نسخہ نہیں ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ساری صورتحال بتا دی۔ فرمایا حضرت اصل بات یہ ہے کہ وہ نسخہ میں نے لکھا ہوا تھا لیکن وہ جز مل نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ تو بہرحال یہ حدیثیں جو آپ نے ابھی جتنی بھی پڑھی ہیں مجھے یاد ہو گئی ہیں، ابھی آپ نے جتنی حدیثیں متن سند کے ساتھ پڑھی ہیں مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ شیخ فرمانے لگے اچھا سناؤ۔ امام ترمذی نے ساری حدیثیں سنا دی، ساری حدیثیں ابھی سنی، ابھی سنا دی۔ شیخ نے کہا بیٹا آپ یاد کر کے آئے ہو، پہلے سے آپ کو یاد تھی اس لیے آپ نے سنا دی۔ امام ترمذی فرمانے لگے شیخ آپ امتحان لے لیں، آپ امتحان لے لیں۔ تو شیخ نے 40 نئی غریب حدیثیں بیان کی، 40 غریب حدیثیں بیان کی۔ امام ترمذی نے فوراً ان کو بغیر کسی غلطی کے سنا دیا۔ تو یہ ان کے حافظوں کا حال تھا، تو ان کو کیا ضرورت تھی لکھنے کی۔ لہذا منکرین حدیث کا یہ اعتراض کرنا کہ ابتدا میں حدیث کو نہیں لکھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس پر بھی بے شمار ثبوت موجود ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کس صحابی کے پاس کتنی حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کو موقوف کرتے ہیں۔ تو بہرحال چلیں ابھی حدیث میں آتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر سمجھ لیجئے، احناف کے نزدیک باہم جب احادیث میں تعارض ہوتا ہے، شاید آپ نے ابتدا میں جو حصہ اس کا پڑھ لیا ہے مصطلح الحدیث کا، اس میں آپ نے پڑھ بھی لیا ہو کہ احناف کے نزدیک جب احادیث میں تعارض ہوتا ہے تو اس تعارض کو رفع کرنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ لکھ لیں اپنے پاس اگر پہلے سے نہیں پڑھا کہ تعارض کیسے رفع کیا جاتا ہے، اس کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تنسیخ، تنسیخ یعنی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، تقدم تاخر ثابت ہو، یہ حدیث پہلے کی اور یہ بعد کی ہے، تو پہلے والی کو منسوخ اور بعد والی کو ناسخ قرار دے دیا جاتا ہے، تو تعارض ختم ہو جاتے ہیں، ایک صورت۔ نمبر 2 تطبیق، دوسرے نمبر پر اگر اس حدیث کی تاریخ معلوم نہ ہو کہ یہ پہلے کی کون سی ہے بعد کی کون سی ہے، اور بظاہر ان میں تعارض نظر آ رہا ہے،
تو اس حدیث کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے؟ تطبیق دی جاتی ہے۔ تطبیق کا مطلب کہ اس حدیث کا ایسا معنی مراد لیا جائے کہ ساری حدیثوں پر یہ عمل ہو جائے۔ جیسے آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا۔ تعارض آ گیا نا، ایک کو بتایا افضل عمل یہ ہے، دوسرے کو کہا سب سے افضل یہ ہے، تیسرے کو کہا سب سے افضل عمل یہ۔ اب اس حدیث میں احناف تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق کیا دیتے ہیں؟ کہ جس آدمی میں عقیدے کی تھوڑی کمزوری تھی، اس سے کہا کہ سب سے افضل عمل ایمان باللہ ہے، اور جو والدین کی خدمت میں تھوڑی کمی کرتا تھا تو اس سے کہا کہ سب سے بہترین عمل والدین کی خدمت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس نے ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ تو جس میں تھوڑی نماز کی کمزوری تھی اس کو اس بات کی ترغیب دی۔ اور جو بخل کرتا تھا، اس سے جب اس نے پوچھا کہ افضل عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ ہے تطبیق۔ نمبر 3 ترجیح۔ ترجیح، یہ ترجیح کا جو عمل ہے اس میں بہت ساری بحث ہے، یہ انشاءاللہ اسی کتاب میں آ جائے گی، یہ شاید آپ نے پیچھے پڑھ لی ہو۔ اس میں قوت سند کو دیکھا جاتا ہے، راویوں کی فقاہت کو دیکھا جاتا ہے، یا دوسرے قرائن کو دیکھ کر اس میں کسی ایک روایت کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ اور چوتھا طریقہ رفع تعارض کا یہ ہے کہ ان تین میں کوئی صورت نہ بنتی ہو، کوئی بھی صورت نہ ہو ان تین میں، نہ تنسیخ ہو سکتی ہے کیونکہ تاریخ معلوم نہیں، نہ تطبیق ہو سکتی ہے، نہ کسی کو ترجیح دی جا سکتی ہے، قوت سند اور راویوں کی فقاہت کے اعتبار سے بھی وہ برابر ہیں۔ اب تفویض الی اللہ ہے، یعنی اس میں توقف کیا جائے گا، اس کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا۔ ابھی آپ لوگ، چونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً 100 صفحات آپ نے پڑھ لیے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ ابھی ہم جہاں سے آپ نے چھوڑا اگر یہیں سے شروع کریں گے تو بات کا کوئی ربط نہیں بنے گا، اس لیے جو بیچ میں یہ 2-3 پیج رہ جائیں گے یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، پچھلی بحث کے ساتھ جوڑ کر اس کو پڑھیں گے تاکہ ربط بحال رہے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں الفصل الثالث۔ نکالیں آپ اپنے پاس، میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نمبر صفحہ نمبر 107 ہے، یہ مکتبہ لدھیانوی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 107۔ چوتھا تفویض الی اللہ، یعنی اللہ کے سپرد کر لینا، توقف کرنا، اس میں بحث مباحثہ نہ کرنا، بس اس میں توقف کریں، خاموشی اختیار کریں۔ کتاب کا صفحہ مجھے ملا ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں آگے سبق شروع کروں۔ اس سے پیچھے چونکہ آپ نے راویوں کے حالات پڑھے ہیں، یہ پیج میں بھیج رہا ہوں آپ کو، اسے دیکھ لیجیے آپ۔ یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں، میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 107 ہے۔ فہرست دیکھ لیں آپ اپنی کتاب کی، الباب الاول الفصل الثالث، خبر الاحاد المشترک بین المقبول والمردود۔
جی مل گیا سبھی کو؟ جی اب سبق میں دیکھیے آپ کی توجہ کامل رہے گی اور یکسوئی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو سبق سمجھ آئے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آخر میں آپ کو پورا خلاصہ انگلیوں پہ آپ کو یاد کروا کے جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، خبر الاحاد المشترک بین المقبول والمردود۔ یہ تیسری فصل میں بیان کر رہے ہیں مقبول اور مردود ہونے کے درمیان خبر مشترک۔ وفیہ مبحثان، اس فصل میں دو بحثیں کی جائیں گی۔ اس فصل میں دو بحثیں ہیں۔ المبحث الاول، جو پہلی بحث ہے، تقسیم الخبر بالنسبت الی من اسند الیہ، پہلی جو بحث ہے اس میں تقسیم الخبر، خبر کی تقسیم کرنا ہے، بالنسبت الی من اسند الیہ، مسند الیہ کی طرف نسبت کے اعتبار سے، مسند الیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے خبر کی تقسیم کرنا۔ اور دوسری بحث اس میں ہوگی المبحث الثانی، دوسری بحث، انواع اخرى متفرقۃ مشترکۃ بین المقبول والمردود، انواع اخرى متفرقۃ، دوسری متفرق اقسام، مشترکۃ جو مشترک ہیں، بین المقبول والمردود، خبر مقبول اور مردود کے درمیان۔ تو آئیے المبحث الاول، پہلی بحث، تقسیم الخبر بالنسبت الی من اسند الیہ، خبر کی تقسیم بالنسبت الی من اسند الیہ، مسند الیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، خبر کی تقسیم مسند الیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ وفیہ اربعۃ مطالب، اس میں 4 مطالب ہیں۔ المطلب الاول، پہلا مطلب، الحدیث القدسی، احادیث قدسیہ۔ المطلب الثانی، الحدیث المرفوع، دوسرا مطلب احادیث مرفوعہ۔ المطلب الثالث، تیسرا مطلب الحدیث الموقوف، حدیث موقوفہ۔ المطلب الرابع، الحدیث المقطوع، مقطوع حدیث۔ وإلیک بحث هذه الاقسام تفصیلا علی التوالی، ابھی بالترتیب ان چاروں اقسام کو آپ نے پڑھنا ہے اور اچھی طرح سمجھنا ہے۔ المطلب الاول، الحدیث القدسی، مطلب اول میں احادیث قدسیہ کو بیان کیا جا رہا ہے، تو فاضل مصنف ترتیب یوں دے رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی تعریف لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے، پھر حدیث قدسیہ میں اور قرآن کریم میں فرق کیا ہے، اور احادیث قدسیہ کی تعداد کیا ہے، اس کے لیے مثال کیا دی ہے، اور احادیث قدسیہ پر کام کس کس نے کیا ہے، اور احادیث قدسیہ کے الفاظ کیا ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کو روایت کیا جاتا ہے۔ بس یہ 4-5 باتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ تو حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے لغوی تعریف کر رہے ہیں، لغتاً القدسی نسبتاً الی القدس، لغت میں قدسی یہ نسبت ہے قدس کی طرف، قدس ای الطہر، قدس بمعنی پاک، کما فی القاموس، جیسا کہ قاموس میں ہے، ای الحدیث المنسوب، یعنی وہ حدیث جو منسوب کی جاتی ہیں الی الذات القدسیہ، اس ذات کی طرف جو پاک ہے، وہو اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف انہیں منسوب کیا جاتا ہے۔ تو لغوی تعریف ہو گئی۔ اصطلاحی تعریف، اصطلاحاً ہوا ما نقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصطلاحاً وہ احادیث، وہ روایات جن کو نقل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ
تو اصطلاح میں حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں حدیث قدسی وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کی طرف منسوب ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ الفرق بینہ و بین القرآن، حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان فرق کیا ہے؟ دیکھیں ذہن میں اشکال آتا ہے کہ جس بات کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے کہیں وہ قرآن تو نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ حدیث قدسی اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کہتے ہیں ہناک فروق کثیرۃ اشہرھا ما یلی، اس میں بہت سارے فرق ہیں لیکن مشہور یہ ہیں جو ما یلی ہے، جو یہاں پر ہم درج کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1، پہلا فرق، ان القرآن لفظہ و معناہ من اللہ تعالی، یہ ساری باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ پہلا فرق کہ قرآن لفظ اور معنی، قرآن کی دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے، قرآن کریم کے الفاظ بھی، قرآن کریم کے معنی بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ہے۔ والحدیث القدسی، اور حدیث قدسی، معناہ من اللہ، معنی تو اس کا اللہ کی طرف سے ہے، مفہوم تو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَلَفْظُهُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایک فرق۔ نمبر 2، ان القرآن یتعبد بتلاوتہ، قرآن کریم کی بطور عبادت تلاوت کی جاتی ہے۔ والحدیث القدسی لا یتعبد بتلاوتہ، اور حدیث قدسی کی عبادت کے طور پر تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق ہو گیا نمبر 3، تیسرا فرق، ان القرآن یشترط فی ثبوتہ التواتر، قرآن کریم کے ثبوت میں تواتر کی شرط ہوتی ہے۔ والحدیث القدسی، اور احادیث قدسیہ میں لا یشترط فی ثبوتہ التواتر، تواتر کی شرط نہیں ہوتی۔ 3 فرق صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں قرآن کریم اور احادیث قدسیہ میں فرق بتانے کے لیے۔ عدد الاحادیث القدسیہ، احادیث قدسیہ کی تعداد کیا ہے؟ والاحادیث القدسیۃ لیست بکثیرۃ، احادیث قدسیہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لعدد الاحادیث النبویہ، باقی احادیث نبویہ کی بنسبت۔ وعددها حوالی 200 حدیث، تقریباً 200 کے لگ بھگ احادیث ہیں۔ حدیث قدسیہ کی مثال، اس کی مثال ما رواہ مسلم فی صحیح، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے اپنی صحیح میں، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، فی ما روا عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کیا، فلا تظالموا، تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہ ہے حدیث قدسیہ کی مثال۔ حدیث قدسیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ کن کن الفاظ کے ساتھ اس کی نسبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ تو فرماتے ہیں لراوی الحدیث القدسی یہ صیغتان، حدیث قدسی کی روایت کرنے والے 2 طرح کے صیغے استعمال کرتے ہیں، یروی الحدیث بأیہما شاء وہما، راوی کو اختیار ہے ان دونوں میں سے جو چاہے اختیار کر لے، جو چاہے استعمال کرے۔ نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیما یروی عن ربہ عز وجل، اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ہوتے ہیں حدیث قدسی کے سیغے. یا قال اللہ تعالی فیما رواہ عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیما رواہ عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کیا. اشہر المصنفات فیہ، مصنفات، مصنف نہیں مصنف. مصنف اور مصنف میں کیا فرق ہے؟ بازار میں مصنف بکتا ہے یا مصنف بکتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو مصنف تصنیف شدہ کتاب، مصنف کتاب لکھنے والا، تصنیف کرنے والا. تو یہ مصنفات ہے. جو کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں جو مشہور کتب ہیں اشہر المصنفات فیہ، حدیث قدسیہ میں جو مشہور کتابیں ہیں، الاتحافات السنیۃ بالاحادیث القدسیہ. یہ کس نے لکھی ہے؟ لعبد الرؤوف المناوی رحمہ اللہ. شیخ عبد الرؤوف مناوی نے یہ کتاب لکھی ہے. تقریباً اس میں جمع فیہ 272 حدیث، 272 حدیث کو اس میں جمع کیا ہے. صاحب کتاب کے انداز سے آپ نے حدیث قدسی کی تعریف سمجھی، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، حدیث قدسی کے سیغے کیا ہیں، حدیث قدسی کیا چیز ہے، اور حدیث قدسی کی مثال کیا ہے، حدیث قدسی کے مصنفات کیا ہیں، اور حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے، اور حدیث قدسی کی تعداد کیا ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا. ابھی آپ اس کو خلاصتاً یاد کیجئے. کتاب چھوڑ دیں، کتاب چھوڑیں. یہ ابھی آپ نے یاد کرنی ہے، یہ بات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہے. اس کو ہم یوں یاد کریں گے. مسند الہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث کی 4 اقسام ہیں. مسند الہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث کی 4 اقسام ہیں. یاد ہو گیا؟ نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث مرفوع، نمبر 3 حدیث موقوف، نمبر 4 حدیث مقطوع. 4 اقسام ہو گئی. ہر ایک کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، ان کی مثالیں، اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری تفصیلاً. سب سے پہلے آپ نے حدیث قدسی کا پڑھا. تو قدسی کیا ہے؟ القدس سے لغتاً بمعنی پاکیزہ، اور اصطلاح میں وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کی طرف منسوب ہو. وہ حدیث جو رسول اللہ کی زبان سے اللہ کی طرف منسوب ہو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ صاحب کتاب نے آپ کو 3 فرق بتائے. میں آپ کو ان سے بھی آسان فرق لکھواتا ہوں. نمبر 1 قرآن معجز ہے، حدیث قدسی معجز نہیں ہے. نمبر 2 قرآن وہ ہے جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، اور حدیث قدسیہ وہ ہیں کہ ان کی تلاوت نماز میں نہیں کی جا سکتی. نمبر 3 قرآن کا نزول بواسطہ جبرائیل ہے، اور حدیث قدسیہ کا نزول جبرائیل کے واسطے سے نہیں ہوا، الہام یا خواب وغیرہ کے ذریعے سے ہوا. نمبر 4 قرآن کا منکر کافر ہے، اور حدیث قدسیہ اگر متواتر نہ ہو تو اس کا منکر کافر نہیں بلکہ بدعتی ہوگا. اور ایک فرق یہ بھی ہے 5 قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ ہیں، جو صاحب کتاب نے آپ کو بتا دیا، اور حدیث قدسیہ میں الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں، صرف معنی اور مطالب مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک فرق اور یہ بھی ہے، قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، جبکہ حدیث قدسیہ کو بغیر وضو کے چھونا بھی جائز ہے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو. اور ایک جو یہاں پر آپ نے یہ فرق بھی پڑھا، قرآن کریم کے ثبوت میں تواتر کی شرط ہے، حدیث قدسیہ کے ثبوت میں تواتر کی شرط نہیں ہے. اور بھی بہت سارے فرق ہیں. یہ تقریباً 7-8 آپ کے پاس جمع ہو گئے، بہت ہیں آپ کے لیے. اور احادیث قدسیہ کے حوالے سے مثال بھی آپ نے سمجھ لی، وہ کتاب سے آپ یاد کر لیجئے گا.
اور کتب کے حوالے سے جو شیخ نے لکھا، شیخ عبدالرؤف مناوی کی کتاب الاتحاف مشہور ہے، اس میں 272 حدیث انہوں نے جمع کی ہیں۔ حدیث قدسیہ پر ایک اور کتاب بھی مشہور ہے، شیخ محمد بن محمود کی الاتحاف، محمد بن محمود مدنی کی الاتحاف السنیہ ان کی بھی مشہور ہے، اس میں انہوں نے 863 حدیث قدسیہ کو جمع کیا ہے۔ اور الاحادیث القدسیہ نام سے ایک کتاب ہے جس کو المجلس الاعلی شؤون الاسلامیہ مصر قاہرہ نے شائع کیا ہے، اور اسی مجلس نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ 400 حدیث قدسیہ اس میں ہے۔ امید ہے حدیث قدسیہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی، اب انشاءاللہ آپ کو یہ بات بھولے گی نہیں۔ چلیے، المطلب الثانی الحدیث المرفوع، حدیث مرفوع، اس میں اردو میں بھی حدیث قدسیہ پر لکھی ہوئی کتاب مل جاتی ہے، میرے پاس شاید پی ڈی ایف میں وہ پڑھی ہوئی بھی ہو، تو اس کے اندر بھی ایک صاحب نے، لاہور کے ہیں شاید وہ، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو انہوں نے اردو میں احادیث قدسیہ جو ہیں ان کو اکٹھا کر لیا ہے، تو وہ پڑھنی چاہیے، پڑھنے کے قابل ہے وہ کتاب، میں پھر آپ کو نام بتا دوں گا انشاءاللہ، مجھے یاد دے دیجیے گا۔ تو ابھی حدیث مرفوعہ یہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو، تب کام چلے گا۔ اسی ترتیب سے پہلے حدیث مرفوعہ کی تعریف، حدیث مرفوعہ کیا چیز ہوتی ہے، تعریف، اس کی تعریف لغتاً اسم مفعول من فعل رفعہ، لغت میں لفظ مرفوع جو ہے یہ رفعہ سے اسم مفعول ہے، رفعہ سے فعل یعنی رفعہ سے اسم مفعول ہے۔ ضد وضع، یہ وضع کی ضد ہے، کأنہ سمی بذالک لنسبتہ الی صاحب المقام، گویا کہ حدیث مرفوع کا نام رکھا گیا صاحب مقام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، المقام الرفیع، جن کا بلند مقام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، چونکہ آپ کی نسبت بلند ہے تو اس لیے اس کو مرفوع کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ اصطلاحی تعریف، ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصطلاح کے اعتبار سے وہ بات جس کو منسوب کیا گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من قول، وہ قول ہو، او فعل، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، او تقریر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہو، او صفات، یا وہ صفت ہو، جس قول کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، فعل ہو، تقریر ہو، صفت ہو، یا جو بھی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، شرح التعریف، تعریف کی وضاحت، ای ہوا ما نصبا او ما اسندا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مرفوع وہ چیز ہے کہ اسے منسوب کیا جائے، او ما اسندا، یا اس کی اضافت کی جائے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وسواء کان ھذا المضاف قولا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، برابر بات ہے یہ اضافت قولی اعتبار سے ہو، او فعلا یا فعلی اعتبار سے ہو، او تقریرا یا تقریری ہو، او صفتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف کو بیان کیا گیا ہو، وسواء، اور برابر بات ہے، کان المضیف، اضافت کرنے والا، اضافت کرنے والا، یہ نسبت کرنے والا، ہوا صحابیش، یہ صحابی ہو، او من دون ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، متصلاً کان الاسناد او منقطعاً، برابر بات ہے سند اس کی متصل ہو یا منقطع ہو، یعنی صحابی ہو یا کوئی دوسرا ہو، مطلب اس کا یہ ہے صحابی ہو یا تابعی ہو، لیکن وہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے تو اس کو بھی حدیث مرفوع کہیں گے۔ فیدخل فی المرفوع، یہ مرفوع میں داخل ہوگی، یعنی حدیث مرفوع ہوگی۔ الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، موصول ہو، مرسل ہو، متصل ہو، منقطع ہو، سبھی شامل ہیں اس کو، یہ ساری باتیں آپ پیچھے پڑھ آئی ہیں۔
اور کچھ آگے آپ کے سامنے آ جائیں گی. ھذا هو المشہور فی حقیقت وہناک اقوال اخرى فی حقیقتہ و تعریفہ. یہی تعریف حدیث مرفوع کی مشہور اور معروف ہے، اگرچہ یہاں پر اور بھی بہت سارے اقوال وہناک اقوال اخرى فی حقیقتہ و تعریفہ، اس کی حقیقت اور تعریف میں اور بھی بہت سارے اقوال نقل کیے گئے ہیں، لیکن مشہور اور معروف یہی ہے جو صاحب کتاب نے آپ کو بتا دیا. شیخ محمد طحان نے بہت احسن انداز سے اس کتاب کو لکھا. اب اس کی انواع، اقسام، حدیث مرفوعہ کی اقسام. یتبین من التعریف ان انواع المرفوع اربعۃ. یتبین ظاہر ہوتا ہے، من التعریف، اس حدیث کی جو تعریف کی گئی ہے حدیث مرفوعہ کی، اس کی تعریف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، ان انواع المرفوع اربعۃ، کہ مرفوع کی 4 اقسام ہیں. وہی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ المرفوع القولی، نمبر 1 مرفوع قولی، نمبر 2 المرفوع الفعلی، مرفوع فعلی، نمبر 3 المرفوع تقریری، مرفوع تقریری، نمبر 4 المرفوع الوصفی، مرفوع وصفی. اب ان کی مثالیں بیان کریں گے. مثال المرفوع القولی، مرفوع قولی کی مثال، ان یقول الصحابی او غیرہ، صحابی کہے یا غیر صحابی کہے، تابعی کہتا ہے یا صحابی کہتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہ قولی ہے، فرمانا قول ہے. مثال المرفوع الفعلی، مرفوع فعلیہ کی مثال، ان یقول الصحابی او غیرہ، صحابی یا کوئی دوسرا کہے، فعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، عمل یہ کیا. قول مانا کہنا، فعل مانا کرنا، کر کے دکھانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کرنا، یہ بھی ہمارے نزدیک حدیث ہے. مثال المرفوع تقریری، مرفوع تقریری کی مثال، ان یقول الصحابی او غیرہ، صحابی یا اس کے علاوہ کوئی یہ بات کہے، فعل، یہ کام کیا گیا، اس کو مجہول پڑھیں گے، فعل، یہ کام کیا گیا، بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، قضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا، آپ دیکھ رہے تھے، آپ وہاں موجود تھے. ولا یروی انکارہ لذلک الفعل، اس عمل پر آپ کا انکار مروی نہیں ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی آدمی کوئی کام کرتا اور اگر وہ کام غلط ہے تو آپ اس کو منع فرماتے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، سکوت اختیار کیا ہے، تو معلوم ہوا آپ نے اس کو پسند کیا، لہذا یہ بھی حدیث بن گئی. یہ ہے مرفوع تقریری. شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں، ایک تو وہ حدیث ہے جو قولی، آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ کام کرو. ایک تو وہ ہے کہ جو فعلاً آپ نے خود عمل کیا، وہ بھی ہمارے نزدیک حدیث. اور ایک وہ ہے کہ آپ نے نہ زبان سے کچھ کہا، نہ اس پر عمل کیا، بلکہ آپ کی موجودگی میں آپ کے کسی صحابی نے آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اس سے منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہے. معلوم ہو آپ اس پر راضی ہیں، کیونکہ ہو نہیں سکتا اللہ کے نبی کے سامنے کوئی ناجائز کام کرے اور آپ خاموش ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا. مثال المرفوع الوصفی، مرفوع وصفی کی مثال، ان یقول الصحابی او غیرہ، صحابی یا کوئی دوسرا یہ کہے، کان رسول اللہ احسن الناس خلقا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے سارے لوگوں سے اچھے تھے. یہ وصف بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی حدیث ہے. شمال ترمذی میں آپ پڑھیں گی وہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی حدیث ہیں. اب اس کو آسان فہم انداز میں سمجھیں. صاحب کتاب نے آپ کو ابھی کیا سمجھایا؟ حدیث مرفوع، حدیث مرفوع کی اقسام، حدیث مرفوع کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، حدیث مرفوع کی مثالیں، یہ 3-4 باتیں آپ کو سمجھائیں. اب آپ اس کو اور آسان انداز سے سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو اس کا خلاصہ آسان الفاظ میں
سنا دیتا ہوں، اپنے پاس نوٹ کر لیں یا کتاب چھوڑیں اور اس کو یاد کریں. کتاب بالکل چھوڑ دیں، کتاب کی طرف ابھی دھیان نہ ہو آپ کا. حدیث مرفوع معنی کیا اس کا؟ بلند کیا ہوا. حدیث مرفوع معنی کیا ہے؟ بلند کیا ہوا. دیکھیں اصطلاح میں وہ قول، فعل، تقریر، صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو، خواہ یہ نسبت کسی صحابی کی ہو یا تابعی نے سند متصل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہو یا سند متصل نہ ہو، وہ حدیث مرفوع کے درجے میں. پھر مرفوع کی جو اقسام ہیں 4 اقسام ہیں: قولی، فعلی، تقریری، وصفی. قولی جس میں رسول اللہ کا قول منقول ہو، جیسے لفظ قالا کے ساتھ، امر کے ساتھ، آپ نے یوں حکم دیا، آپ نے یوں کہا، یا نہا کے ساتھ کہ آپ نے اس کام سے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، رسول اللہ نے اس کام کا حکم دیا، رسول اللہ نے اس کام سے منع کیا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو یہ حدیث قولی ہے. مثال آپ نے یہاں پر پڑھ لی. نمبر 2 حدیث فعلی. مرفوع فعلی. مرفوع فعلی کون سی ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بیان کیا ہو، چاہے وہ صحابی بیان کر رہا ہے یا تابعی بیان کر رہا ہے، برابر بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل جس میں بیان کیا ہے وہ مرفوع فعلی ہے، خواہ وہ لفظ فعلا کے ساتھ ہو یا دیگر الفاظ. مثلا توضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یوں وضو کیا، ساما، صلی، یوں روزہ رکھا، یوں آپ نے نماز پڑھی، یہ فعلی حدیث ہیں. اور حدیث تقریری مرفوع. مرفوع تقریری کیا ہے؟ صحابی یا کوئی شخص کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کیا گیا اور آپ نے اس کا انکار نہیں کیا. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم کھا پی رہے ہوتے، چل پھر رہے بھی ہوتے، ہم کھا پی رہے بھی ہوتے. یاد رکھیں اس سے مراد یہ کھانا نہیں ہے جو اہتمام کے ساتھ کھایا جاتا ہے، وہ بیٹھ کے ہی کھانا ہے. مثلا کھجور کھا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی، اس زمانے میں کھجور، انجیر یہی چیز ہوتی تھی کہ وہ کھا بھی رہے ہوتے، چل بھی رہے ہوتے. یہ تقریری کی مثال ہو گئی. وصفی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی، روحانی یا اخلاقی اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہو. آپ کے جسمانی اخلاق، آپ کی جسمانی، آپ کی شکل و صورت، یا آپ کی روحانی یا آپ کی اخلاقی اوصاف کو بیان کیا گیا ہو کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ کا جسم مبارک ایسے تھا، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کی ناک مبارک ایسی تھی، آپ کے دانت ایسے تھے، آپ کے پاؤں ایسے، آپ کے تلوے ایسے، آپ کی انگلیاں ایسی. تو یہ وصفی ہے. جیسے اجود الناس، آپ سب سے زیادہ سخی تھے، اکثر الناس خلوقا، اخلاقیات کے اعتبار سے آپ سب سے اچھے تھے. یا شمال ترمذی میں جو جتنی بھی روایات آپ نے پڑھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن پر، وہ ساری مرفوع وصفی ہیں. جی آگے چلیے. المطلب الثالث الموقوف. اس وقت تو 12 بجے تک کا ہے، تو اگر آپ لوگ وقت دیں تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. جی جلدی بتائیے گا. المطلب الثالث الموقوف. اب یہاں پر حدیث موقوف کیا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تعریف ہو، سب سے پہلے اس کی تعریف، سب سے پہلے اس کی تعریف. لغتاً اسم مفعول من الوقف. لغت کے اعتبار سے یہ جو لفظ موقوف ہے یہ اسم مفعول ہے اور یہ وقف سے ہے. کأن الراوی، گویا کہ راوی، وقف بالحدیث، حدیث میں وقف کر لیتا ہے، رک جاتا ہے، عند الصحابی، صحابی پر، بس آگے نہیں جاتا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جائے تو پھر تو مرفوع ہو جائے گی. صحابی تک رک کیا، یہ حدیث موقوف ہے. ولم یتابع سرد باقی سلسلۃ الاسانید، سلسلۃ الاسناد، باقی آگے جو سلسلہ سند ہے اسانید کا، جو آگے سلسلہ ہے
اس کو نہیں بیان کرتا، صحابی پہ پہنچ کے بس کہ صحابی نے یہ فرمایا، یہ حدیث موقوف ہے۔ اصطلاحاً ہوا ما اضیف الی الصحابی من قول او فعل او تقریر، وہ قول، فعل یا تقریر جس کی نسبت کی جاتی ہے صحابی کی طرف، صحابی کی طرف جس قول، فعل یا تقریر کی نسبت کی جائے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ شرح التعریفی، اس تعریف کی تھوڑی مزید وضاحت، ای ہوا ما نسب او اسند الی صحابی، حدیث موقوف وہ ہے جس کی نسبت کی جائے یا اس کی اضافت کی جائے صحابی کی طرف، او جمع من الصحابہ، صحابہ کی ایک جماعت کی طرف، صحابہ کی ایک جماعت کی طرف نسبت کی گئی ہو، سوا ان برابر بات ہے، یا کسی ایک صحابی کی طرف کی گئی ہو، وہ حدیث موقوف ہے۔ سوا ان کان ھذا المنسوب الیہم قولا، برابر بات ہے کہ جس بات کو منسوب کیا گیا ان کی طرف وہ قول ہو، او فعلاً یا کوئی عمل ہو، او تقریراً یا تقریر ہو، وسواء اور برابر بات ہے کان السند الیہ متصلا او منقطعا، سند متصل ہو یا منقطع ہو، تو یہ حدیث موقوف ہے۔ مثال اس کی مثال الموقوف القولی، سب سے پہلے حدیث قولی موقوف کی مثال، قول الراوی، راوی کا یہ قول، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے سامنے وہی بات بیان کرو جس کو وہ پہچان سکیں۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کا ارادہ رکھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاؤ؟ مثال موقوف الفعلی، موقوف فعلی کی مثال کیا ہوگی؟ قول البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول، وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اس حالت میں کہ آپ متیمم تھے، یعنی آپ نے تیمم کیا ہوا تھا، تو یہ موقوف ہے، صحابی تک بات ختم ہو گئی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے یہ کام کیا، صحابی کا عمل بتایا اس میں، تو یہ موقوف فعلی ہو گئی۔ موقوف قولی صحابی کا قول، موقوف فعلی صحابی کا عمل۔ مثال الموقوف التقریری، موقوف تقریری کی مثال، قول بعض التابعین، بعض تابعین کا یہ قول، فعلت کذا امام احد الصحابۃ ولم ینکر علیہ، کہ صحابی کے سامنے میں نے یہ بات کی ہے، یا فعلت، میں نے یہ عمل کیا ہے صحابی کے سامنے اور کسی صحابی نے اس پر نکیر نہیں کی ہے۔ جس طرح حدیث تقریری میں یہ بات تھی کہ صحابی نے رسول اللہ کے سامنے کوئی بات کی، کوئی عمل کیا تو آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، تو مرفوع تقریری ہوگی۔ اور کسی تابعی نے صحابی کے سامنے کوئی عمل کیا اور صحابی نے اس پر نکیر نہیں کی تو وہ موقوف تقریری ہوگی۔ استعمال آخر لہو، حدیث موقوف کا ایک اور استعمال بھی ہے، یستعمل اسم الموقوف فیما جاء عن غیر الصحابۃ، یستعمل اسم الموقوف، موقوف کا نام استعمال کیا جاتا ہے، فیما جاء عن غیر الصحابۃ، جو روایت صحابہ کے علاوہ کسی اور سے منقول ہو، لیکن مقیدن، لیکن اس کو مقید کیا گیا ہو، اس کے ساتھ قید لگائی گئی ہو، فیقال مثلا ھذا حدیث، مثلا یوں کہا جائے ھذا حدیث وقفہ فلان علی الزہری، کہ اس حدیث کو فلاں نے بیان کیا ہے زہری سے، او علی عطاء ونحو ذلک، یہ امام زہری اور شیخ عطا یہ محدثین میں سے ہیں اور دونوں تابعین میں سے ہیں، دونوں اجلہ تابعین میں سے ہیں، تو یعنی یوں بیان کر رہا ہے کہ اس حدیث کو فلاں نے زہری سے یا عطا سے موقوفاً بیان کیا ہے۔ اصطلاح فقہاء خراسان، فقہائے خراسان کی اصطلاح اس کے لیے الگ ہے،
یسمى فقہاء خراسان، فقائے خراسان اس کو یوں نام دیتے ہیں المرفوع، یہ جو حدیث مرفوع ہے اس کو کہتے ہیں خبر، یہ خبر ہے۔ والموقوف، اور موقوف کو کہتے ہیں اثر، یہ اثر ہے، یہ صحابی کا اثر ہے۔ آثار سنن یا اس طرح کے ناموں سے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، صحابہ کے اثر جن میں جمع کیے جاتے ہیں، تو موقوف اثر، موقوف کا نام اثر، یعنی دوسرے الفاظ میں سمجھیں، موقوف کا دوسرا نام اثر ہے اور مرفوع کا دوسرا نام خبر بھی ہے۔ اما المحدثون فیسمون کل ذلک اثرا، بہرحال محدثین تو ہر ایک کو اثر کا نام دیتے ہیں، لانہ ماخوذ من اثرۃ الشیء، کیونکہ یہ ماخوذ ہے اثرۃ الشیء سے، ای رویتہ، یعنی میں نے اس کو روایت کیا ہے، میں نے اس کو روایت کیا ہے۔ فروع تتعلق بالمرفوع حکما، وہ فروعات جو حکمن مرفوع سے متعلق ہوتے ہیں، ہونا کا صور من الموقوف فی الفاظها و شکلها، ہونا کا صور، یہاں پر چند صورتیں ایسی ہیں، من الموقوف فی الفاظها و شکلها، کہ وہ الفاظ اور شکل کے اعتبار سے تو موقوف نظر آتی ہیں، لیکن المدقق فی حقیقتها، لیکن محقق اور مدقق عالم اس کی جب حقیقت کو دیکھتے ہیں، یرا وہ دیکھتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، انہا بمعنی الحدیث المرفوع، تو وہ حدیث مرفوع کے معنی میں ہوتی ہیں، بظاہر تو وہ حدیث موقوف ہیں لیکن حکماً وہ حدیث مرفوع ہوتی ہیں۔ لذا اطلق علیہ العلماء، اسی وجہ سے علماء نے اس کا اطلاق کیا ہے، المرفوع حکماً، کہ یہ مرفوع ہے حکماً، حدیث موقوف بعض اوقات حکماً مرفوع ہو جاتی ہے، الفاظ تو اس کی موقوف ہیں، حقیقتاً تو موقوف ہے، بات صحابی پہ ہی ختم ہو گئی، لیکن حکم اس کا مرفوع ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط ساری صاحب کتاب نے آگے ذکر کی ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اے انہا من الموقوف لفظاً المرفوع حکماً، کہ لفظاً تو موقوف ہیں لیکن حکماً مرفوع ہیں۔ ومن تلک الصور، وہ جو چند صورتیں ہیں سمجھ لیجیے ان کو، ان یقول الصحابیش الذی لم یعرف بالعکس عن اہل الکتاب، کوئی ایسا صحابی یہ بات کہتا ہے اور وہ صحابی ایسا ہے کہ اہل کتاب سے وہ روایات نہیں لیتا، اہل کتاب سے روایات لینے میں اس کا کوئی چرچا تذکرہ نہیں ہے، قولاً، قولی اعتبار سے، لا مجال للاجتہاد، اور اجتہاد کی گنجائش صلاحیت بھی نہیں ہے، ولا لہ تعلق ببیان لغت، اور اس کا لغت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لغوی تحقیق بھی پیش نہیں کر رہا، اور شرح غریب، یا اس کی تشریح میں کوئی غریب الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا، تو یہ حدیث بھی حکماً مرفوع ہوگی۔ جیسے الاخبار عن الامور الماضیہ، ماضی کی خبریں، کبعد الخلق، جیسے مخلوق کی پیدائش وغیرہ کے متعلق باتیں، ماضی کی خبر صحابی دے رہے، تو اگرچہ الفاظ اس کے موقوف ہوں گے صحابی پہ لیکن حکماً مرفوع ہوگی، ظاہر صحابی اپنی مرضی سے تو یہ بات نہیں کہہ رہا، اس نے نبی سے سنی ہوگی، لیکن الفاظ اس نے ایسے اس حدیث کے نقل نہیں کیے گئے کہ جس میں سند آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ذکر کی ہو، اس لیے موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے۔ یا اول اخبار عن الامور الآتیہ، آنے والے زمانے کی خبریں، کل ملاحم والفتن، لڑائیوں اور فتنوں کے بارے میں خبریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ لڑائیاں ہوں گی، یہ فتنے آئیں گے، اور اس بات کو اگر صحابی بیان کرتا ہے تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگی، کیونکہ صحابی کا کام تو نہیں ہے، صحابی کو کیا پتا بعد میں کیا ہوگا، وہ احوال یوم القیامہ، یا قیامت کے احوال صحابی بیان کرتے ہیں، اور بظاہر حدیث موقوف ہے، صحابی پہ سلسلہ سند جا کے رک گیا ہے لیکن باتیں اس میں قیامت کی بتائی جا رہی ہیں، تو حکماً یہ حدیث مرفوع ہوگی۔
ابل اخبار اما یکسل بفعلہ ثواب مخصوص، یا کوئی ایسے عمل کی خبر دے رہا ہے جس پہ کوئی خاص ثواب حاصل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے صحابی کا کام ثواب بیان کرنا تو نہیں ہے، ثواب بتانا تو نبی کا کام ہے. اب اگرچہ سند متصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تو اس لیے حکمن تو حقیقتاً تو یہ مرفوع نہیں ہوگی، لیکن حکمن مرفوع ہوگی، کیونکہ کسی کام پر ثواب بتانا نبی کا کام ہے. او عقاب مخصوص، یا کسی کام کے کرنے پر کوئی مخصوص وعید سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے. تو یہ کام بیان کرنا بھی صحابی کا کام تو نہیں ہے، نبی کا کام ہے. تو صرف حدیث موقوف ہے، سلسلہ سند رکا صحابی پہ، لیکن حدیث حکمن مرفوع ہے کہ نبی نے یہ فرمایا ہوگا. کقولہ من فعل کذا فلہ من اجر کذا، جس نے فلاں کام کیا اس کے لیے یہ اجر ہوگا. تو یہ کام نبی کا ہے، یہ نبی بتاتا ہے، صحابی یہ نہیں بتاتا. تو اگرچہ بیان اس کو صحابی نے کیا ہے، سلسلہ سند نبی تک نہیں پہنچا، لیکن حدیث حکمن مرفوع ہوگی. یہ بحث تھوڑی مشکل ہے، سمجھ کے چلیں. ایک صورت تو یہ آپ نے پڑھی. دوسری صورت او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ، یہ صحابی کوئی ایسا عمل کرتا ہے ما لا مجال للاجتہاد، جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. کصلاۃ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ الکسوف، جیسا حضرت علی کا نماز کسوف پڑھانا، فی کل رکعۃ اکثر من رکوعین، دو رکوعوں سے زیادہ اس میں رکوع کرنا، دو رکوع یا اس سے بھی زیادہ رکوع کرنا. تو یہ بھی حدیث حکمن مرفوع ہے، کیونکہ صحابی اپنے اجتہاد سے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرتا، اجتہاد کی گنجائش نہیں یہاں پر. تیسری صورت پہلی صورت کی پھر اس کے آگے نا 3 صورتیں بنتی ہیں، اور یہ بھی تیسری صورت بیان کی جا رہی ہے. دوسری صورت بیان کی، جیم میں تیسری صورت بیان کی جا رہی ہے. او یخبر الصحابی، یا صحابی اس بات کے بارے میں خبر دے انہم کانوا یقولون او یفعلون کذا، کہ وہ فلاں بات کہا کرتے تھے یا فلاں کام کیا کرتے تھے. او لا یرون بأسا بکذا، یا فلاں چیز میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، فلاں چیز میں کسی طرح کا کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی حدیث حکمن مرفوع ہوگی. دیکھیں جیسے مثال فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی اضافت، اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف کی جا رہی ہے، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مرفوع، تو صحیح بات یہ کہ یہ مرفوع ہوگی. کقول جابر، جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بات، كُنَّا نَازِلُ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے. تو اگرچہ یہ حدیث الفاظ کے اعتبار سے تو موقوف ہے، سلسلہ سند صحابی پہ رک کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نسبت ہو رہی ہے. تو جب زمانے کی نسبت ہو رہی ہے تو معلوم ہے یہ حدیث حکمن مرفوع ہے. وَإِن لَمْ يُضِفْ إِلَى زَمَنِهِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِن لَمْ يُضِفْ، اگر نہ اضافت کرے إِلَى زَمَنِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف، فَهُوَ مَوْقُوفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، تو جمہور کے نزدیک وہ موقوف ہی ہوگی. کقول جابر، جیسے حضرت جابر کا یہ قول، كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا، جب ہم بلندی پہ چڑھتے تھے، کبرنا، تکبیر کہتے تھے، وَإِذَا نزلنا، جب ہم نیچے کی طرف اترتے، سبقنا، تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے. او یقول الصحابی امرنا بکذا، یا صحابی یوں کہے کہ مجھے فلاں کام کا کرنے کا حکم دیا، اور نہینا عن کذا، یا فلاں کام سے منع کیا گیا، او من السنت کذا، یا یہ فلاں کام سنت میں سے ہے، مثل قول بعض الصحابہ، جیسے بعض صحابہ کا یہ قول، امیر بلال، حضرت بلال کو حکم دیا، ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، کہ اذان کو شفع شفع یعنی 2 بار کہے، اور اقامت کو ایک بار کہے. وقول ام عطیہ، اور حضرت ام عطیہ کا قول، امر کی مثال حضرت بلال والی بات، امر کا جب آپ نے لکھنا ہے تو حضرت بلال والی یہ مثال لکھیں گی. اور او نہینا عن قضا، کہ فلاں کام سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جیسے حضرت ام عطیہ کا قول، نہینا عن اتباع الجنائز، کہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے، ولم یوزم علینا، اور اس معاملے میں ہمارے اوپر سختی نہیں کی گئی. اب دیکھیں یہ نہیں بتا رہی ہیں حضرت ام عطیہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ نہیں کہا، کیونکہ نبی تک نسبت نہیں ہوئی. نبی تک نسبت ہو جائے تو پھر تو ویسے بھی مرفوع ہے، لفظاً بھی مرفوع ہے. تو یہ چونکہ لفظاً مرفوع نہیں ہے، حکماً مرفوع ہو رہی ہے، نبی کی طرف نسبت نہیں ہے، صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ ہمیں منع کیا گیا.
تو ظاہر نبی نہیں منع کیا ہوگا، لیکن نسبت نہیں ہے تو اس لیے لفظاً اس حدیث کو مرفوع نہیں کہہ سکتے، حکماً مرفوع کہیں گے۔ وَكَقَوْلِ أَبِي قِلَابَةَ عن انس، حضرت ابی قلابہ کا قول جس کو حضرت انس نے روایت کیا، من السنتی، سنت یہ ہے اذا تزوج البکر علی السیب، کہ ایک آدمی کے گھر میں پہلے ایسی عورت موجود ہے جو سیبہ ہے، اس کے بعد باکرہ عورت سے نکاح کیا، اقام عندها سبن، تو اس کے پاس 7 دن ٹھہرے، ایک ہفتہ اس کے پاس ٹھہرے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تو تیسری مثال، او من السنت قضا، او من السنت قضا، دیکھیں اس حدیث میں سنت کا لفظ ہے من السنت اذا تزوج، حالانکہ نسبت نبی کی طرف نہیں کی گئی، لیکن من السنت کہہ دیا تو معلوم ہوا یہ حدیث حکماً مرفوع ہوگی۔ او یقول الراوی فی الحدیث عند ذکر الصحابی، یا راوی جب حدیث کو بیان کرتا ہے، جب صحابی کا بیان کرے تو یہ جو ہذه الکلمات الاربع، یہ 4 کلمات استعمال کرتے ہیں، ان 4 میں سے کوئی ایک الفاظ، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک کلمہ ذکر کرتا ہے تو وہ حدیث بھی حکماً مرفوع ہوگی۔ وہی یرفعہ، وہ مرفوع بیان کرتا ہے، جیسے فلاں راوی اس حدیث کو مرفوع بیان کرتے ہیں تو معلوم حدیث مرفوع ہے حکماً۔ او ینمیہ، یا وہ اس کی نسبت کرتا ہے فلاں کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ او یبلغ بھی، یا وہ اس کو پہنچاتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ او روایتن، یا وہ روایتن یعنی بیان کرتا ہے، یوں الفاظ استعمال کرتے کہ حدیث الاعرج عن ابی ہریرہ روایتن لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الاعین، کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک چھوٹی چھوٹی آنکھوں والوں سے تمہارا جہاد نہیں ہوگا۔ او یفسر الصحابی، یا صحابی تفسیر بیان کرتا ہے، تفسیرا لہ تعلق بسبب نزول آیتن، اور اس تفسیر بیان کرنے میں کسی آیت کا شان نزول بیان کر رہا ہے، کقول جابر، جیسے حضرت جابر کا قول، کانت الیہود تقول من اتا امراتہ، کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جو آئے گا اپنی بیوی کے پاس من دبرہا فی قبلہا، پیچھے کی جانب سے آگے، جاء الولد احول، تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، احول جس کی ایک آنکھ ٹیڑھی ہو۔ فانزل اللہ تعالی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، یہ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا۔ اب جب صحابی تفسیر بیان کر رہے ہیں، شان نزول بیان کر رہے ہیں تو معلوم ہے یہ حکماً مرفوع بات ہے۔ اگلا مسئلہ، کیا حدیث موقوف سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے یا نہیں؟ حدیث موقوف دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ الموقوف کما عرفتہ، جیسا کہ آپ نے حدیث مرفوع کو پہلے، حدیث موقوف کو آپ نے پہچان لیا ہے، سمجھ لیا ہے، قد یکون صحیحا او حسنا، کبھی یہ صحیح ہوتی ہے، کبھی حسن ہوتی ہے، اور ضعیفاً کبھی ضعیف ہوتی ہے، لیکن حتی لو ثبتت صحتہ فعل یجب العمل بہ، لیکن اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب حدیث موقوف صحیح ہو کیا اس پر عمل کرنا لازم ہے، واجب ہے یا نہیں؟ والجواب عن ذالک، تو اس سوال کا جواب ہم یوں دیں گے، ان الاصل فی الموقوف، اصل بات تو یہ کہ جو حدیث موقوف ہے، عدم وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا، لانہ اقوال و افعال للصحابہ، چونکہ وہ صحابہ کے اقوال اور افعال ہیں، لیکنہا، لیکن ان ثبتت فانہا تقوی بعض الحدیث، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی ضعیف حدیث بیان ہو جاتی ہے تو حدیث موقوف کے ساتھ اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ الحدیث ضعیفہ، ضعیف حدیث بیان ہوئی، ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس کو تقویت مل گئی حدیث موقوف سے، اب اس پر عمل لازم ہوگا۔ کما مر فی المرسل، لأن حال الصحابتی، چونکہ صحابہ کی حالت یہ تھی، کان هو العمل بالسنہ، وہ سنت پر عمل کرتے تھے، اپنی مرضی نہیں کرتے تھے۔ وہذا اذا لم يكن له حکم المرفوع، اور جب وہ حدیث حکم مرفوع کے حکم میں نہ ہو، اما اذا كان من الذی له حکم المرفوع فهو حجۃ یجب العمل به کالمرفوع، اور اگر مرفوع کے حکم میں ہے، اگر دیکھیں پچھلا جو واقعہ یہاں تک ساری بات بحث کی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ مرفوع کے حکم میں نہیں ہے، لیکن جب وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، مرفوع کے حکم میں کب ہوگی؟ یہ ساری مثالیں آپ نے پڑھ لی ہیں، ان ساری صورتوں میں جو پیچھے آپ نے یہ ساری صورتیں پڑھی ہیں، ان ساری صورتوں میں وہ حدیث اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے موقوف ہے لیکن حکم کے اعتبار سے وہ مرفوع ہے۔
اما اذا کان من الذی لہ حکم المرفوع، اگر وہ حدیث جو حکمن مرفوع ہے، فهو حجۃ، وہ حجت دلیل ہے، یجب العمل به، اس پر عمل واجب ہے، کل مرفوع، جیسا کہ حدیث مرفوع پر عمل کرنا واجب ہے۔ ساری بحث آپ نے سن لی، تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ کتاب سے دیکھ کر اس کو یاد کرنا ذرا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو چند لائنوں میں اس کا خلاصہ آپ یوں سمجھیے۔ حدیث موقوف کیا ہے؟ موقوف کا معنی روکا ہوا، مطلب کیا ہے؟ جو صحابی کی طرف منسوب ہو، خواہ وہ قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ سند اس کی متصل ہو یا سند اس کی منقطع ہو، ایک ہی بات ہے، برابر بات ہے۔ اقسام کتنی ہے؟ موقوف قولی، موقوف فعلی، موقوف تقریری، 3 اقسام۔ حدیث موقوف کی کتنی اقسام ہیں؟ موقوف قولی، موقوف فعلی، موقوف تقریری، 3 اقسام ہو گئے۔ قولی کون سی ہے؟ موقوف قولی وہ حدیث ہے جس میں کسی صحابی کا کوئی ارشاد منقول ہو۔ موقوف قولی جس میں کسی صحابی کا کوئی ارشاد منقول ہو، مثلا حضرت علی فرماتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھ لیا کتاب میں، مثال یاد کیجئے گا۔ اور موقوف فعلی جس میں صحابی کا فعل بتایا گیا ہو، جیسے اما ابن عباس وہو متیمم، کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے امامت کرائی اس حالت میں کہ وہ تیمم کیے ہوئے تھے۔ اور موقوف تقریری جس میں کسی صحابی کی تائید سکوتی ہو، جس میں کسی صحابی کی تائید سکوتی ہو، جیسے تابعی کہے کہ فلاں صحابی کے سامنے یہ کام کیا ہے اور صحابی نے انکار نہیں کیا، تو یہ موقوف تقریری ہوگی۔ اب حکم کیا ہے؟ صاحب کتاب نے آخر میں جو اس کا حکم بیان کیا ہے، تھوڑا سا یعنی آپ کے ذہن میں وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ اس انداز سے سمجھیے، موقوف روایت اگر حکمن مرفوع ہے تو اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ موقوف روایت اگر حکمن مرفوع ہے تو اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور موقوف سے احادیث ضعیفہ کو تقویت ملتی ہے۔ مرفوع حکمن کب ہوگی؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حکمن مرفوع ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں؟ چونکہ آپ نے پڑھا نا، موقوف روایت اگر حکمن مرفوع ہے تو اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں۔ تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ روایت موقوف ہے لیکن حکمن مرفوع ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ صاحب کتاب نے آپ کو اتنی مثالیں بتا دی۔ جیسے خلاصہ کیا اس کا؟ صحابی روایت کر رہا ہے لیکن وہ اہل کتاب سے روایت کرنے میں مشہور نہیں ہے، اور اس میں اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں ہے، لغوی تحقیق یا کسی غریب لفظ کی وہ تشریح بھی بیان نہیں کر رہا۔ جیسے مخلوقات کی پیدائش سے متعلق خبر ہے، مستقبل کی خبریں ہیں، کسی کام کے کرنے پر ثواب کا وعدہ یا کسی پر عذاب کی وعیدات، تو یہ بھی حکمن مرفوع ہوگی۔ اور دوسرا، اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، ایسا عمل صحابی نے بیان کیا ہے لیکن اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، جیسے حضرت علی کا صلاۃ الکسوف میں زیادہ رکوع کرنا، یہ صحابی کا عمل ہے، اور صحابی خبر دے کہ فلاں فلاں بات کیا کرتے تھے یا فلاں کام کیا کرتے تھے، فلاں چیز میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے، تو یہ بھی حدیث حکمن مرفوع ہوگی۔ جیسے مثال کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے، اور اگر زمانے کی طرف نسبت نہ کرتے تو یہ موقوف ہے۔ جیسے حضرت جابر کا قول کہ چڑھائی پر ہم چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے، یا صحابی کہے کہ ہمیں فلاں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صحابی کہہ رہا ہے کہ ہمیں فلاں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ سند اس نے نہیں بیان کی، لیکن یہ حدیث حکمن مرفوع ہوگی۔ یا یہ کہتا ہے فلاں کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے آپ نے یہاں پر مثال پڑھی، یا یہ کہا گیا کہ فلاں کام سنت ہے، جیسے بلال کو حکم دیا کہ اذان دھوری کہیں اور اقامت ایک ایک بار کہیں، ام عطیہ کا قول کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، فلاں کام سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس پر ام عطیہ کا قول کہ جنازے میں جانے سے ہمیں عورتوں کو روکا گیا، یا ابو قلابہ کا قول کہ سنت یہ ہے کہ سیبہ کے بعد باکرہ سے نکاح کیا جائے تو 1 ہفتہ اس کے پاس ٹھہرے۔ یا ایک صورت مرفوع بننے کی یہ بھی ہے کہ راوی حدیث میں صحابی کا ذکر کرے، اور ساتھ یہ 4 کلمات، ان 4 کلمات میں سے کوئی کلمہ بولتا ہے، مرفوعاً بیان کرتا ہے، وہ اس کی نسبت کرتا ہے، وہ اس کو پہچانتا ہے، وہ اس کو بیان کرتا ہے، یہ الفاظ استعمال کرے تو یہ بھی حکمن مرفوع ہوگی۔
یا صحابی ایسی کوئی تفسیر بیان کرتا ہے جس کا تعلق آیت کے شان نزول کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے شان نزول بیان کرنا یہ نبی کا کام ہے، کیونکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ آیت کب اور کس موقع پر نازل ہوئی؟ تو صحابی اگر کسی آیت کا شان نزول بیان کر رہے ہیں اور اس پر حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اب سمجھ لیجئے کہ وہ حدیث حکمن مرفوع ہوگی۔ جیسے حضرت جابر کا یہ قول کہ یہود کہتے تھے جو عورت کے پاس جائے اور اس طرح سے جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن کی آیت اتار دی۔ تو چلیں وقت کافی ہو گیا، آپ بھی تھک گئے ہیں، مجھے بھی گلہ کافی خراب ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ اگر سمجھ نہیں آتی، مشکل لگ رہا ہے تو بتائیں، پھر کوئی اور انداز اختیار کیا جائے۔ اپنی تسلی کر کے اطمینان کے ساتھ آپ سبق کو سمجھیں۔ چلیں چھٹی کر لیں آپ لوگ، جزاک اللہ تعالی خیر۔